وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع عقائد ہیں. عقیدہ کسے کہتے ہیں اور ایک مسلمان شخص کے لیے کون کون سے عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے. عقیدہ دل میں جمے ہوئے یقین ہی کو کہتے ہیں. اس کی جمع عقائد آتی ہے. دل میں جمع ہوا یقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے حقائق کے مطابق ہو تو یہ اسلامی عقیدہ اور ایمان قرار پائے گا. بعض علماء عقیدہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ عقیدہ مضبوط بندھی ہوئی گرہ کو کہتے ہیں. شریعت میں عقیدہ دین سے متعلق اس خبر یا بات کو کہتے ہیں جو دل میں خوب جم جائے کہ اس کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت نہ ہو. اس کے خلاف سننے یا دیکھنے سے دل پر چوٹ سی لگے. عقیدہ کسی اچھی بات کا بھی ہوتا ہے اور بری بات کا بھی. چنانچہ عقائد میں سے جن عقائد پر ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے ان میں خدا تعالی ایک ہے. خدا تعالی ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہر بات کو جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے. وہی مارتا ہے. وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے. لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں. تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مثل نہیں. وہ سب سے نرالا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی. پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے. سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا. قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے جو اس دنیا میں آئیں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ان کو فرشتے کہتے ہیں. بہت سے کام ان کے حوالے ہیں. وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جس کام میں لگا دیا ہے اسی میں لگے ہیں.
ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک اور بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس شیطان ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھیں، ان کی کوئی برائی نہ کریں۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں، تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کو نہ ماننا اور ان کو ادھر ادھر کر کے اپنی مرضی کی تشریح کرنا، یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ عقائد ہیں جن پر ہر مسلمان شخص کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور کچھ عقائد انشاءاللہ ہم دوسرے حصے يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل